بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہیں۔ آج میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور ایک شاذون فرشتے کا قصہ لے کر۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے کچھ عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو چنانچہ سائل ان کو لے کر بازار چلا گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سائمہ اس کو خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو کہ 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ اور یہ حکم سنانے کے بعد اپنے کسی ضروری کام سے سائمہ کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام کہیں چلا گیا۔ پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر حضرت خضر علیہ السلام ڈالنے لگے۔ سے مٹی کاٹ کاٹ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے سوال کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ کون سا غلام، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ یہ سن کر جب سائمہ خود باغ میں کھانا لے کر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تمام مٹی باغ میں ڈال کر فارغ ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا کہ یہ تو بتائیے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ دیر کے لیے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ یہ سن کر سائمہ کے تو ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کی غلامی سے رہائی عطا فرما دیجیے اور ان کی توبہ قبول فرما لیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھا تو اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ یہ سن کر وہ فوراً ایک میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ تو آواز آئی، اے خضر، جب تو نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی،
پھر فرمان ہوا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو دعا کیجئے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پکی سچی توبہ کو قبول و منظور فرمائے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔